إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، 1440 ہجری کی عید الفطر منانے کے لیے ہم یہاں بلاری کی اہل حدیث عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جہاں جیسے جمع فرمایا ہے، ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. مختصر سے خطبے میں کئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کا تذکرہ کیا تو وہی کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے کہا کہ تم گنتی پوری کرو. گنتی کبھی 29 کی ہوتی ہے، 30 کی ہوتی ہے، ہم نے پوری کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو روزہ رکھنے کی جو ہدایت ملی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. الحمدللہ کل سے چاند دیکھتے رہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر میں الحمدللہ تکبیرات بیان کرتے رہے. آپ بھی تکبیر بولتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ آگے فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مومنوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی. اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین، عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں کئی موضوعات ہوتے ہیں، ایک موضوع نہیں ہوتا. آج کے خطبے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بندوں کو 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی تاکید کرتا ہے. ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا والصابرین والصابرات. صبر کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں. پورے رمضان میں ہم نے صبر کیا. دن بھر کھانے پینے کی ساری چیزیں ہمارے سامنے رہتی تھیں، مگر اللہ کی خاطر اطاعت پر ہم ماشاءاللہ صبر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے صبر کی صفت کو نبیوں میں پیدا فرمایا. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی، کہا وبشر الصابرین. کہیں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں اللہ کی خاطر اطاعت کرتے ہوئے ہم جو صبر کیے ہیں وہ صبر اللہ تعالیٰ زندگی میں ہم سب کو مکمل طور پر عطا فرمائے. دیکھیں گے آپ رمضان کے اختتام میں صبر جب آتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے بعد شکر آتا ہے. بھوکے پیاسے تھے الحمدللہ، اس کے بعد یہ عید آتی ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. تم سب میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو. آپ جانتے ہیں یہ صبر و شکر دنیا میں مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان اصابہ سراء شکر فکان خیر لہ. آپ نے کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ پھلدار درخت کی طرح اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے.
اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صبر کا پیکر مجسم بن جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان، کہا شکر کرنا آدھا ایمان، صبر کرنا آدھا ایمان۔ ایک مومن کی زندگی جب نعمتیں آتی ہیں تو شکر میں گزرتی ہے، اور جب آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں تو بندہ صبر کرتا ہے۔ نماز کو آنے سے پہلے میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو ہم نے جو فطرہ دیا ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ کا شکر ہے۔ شاید اس محفل میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے نئے کپڑے نہ پہنے ہوں۔ اللہ اکبر، جب ہم کپڑے پہن رہے تھے جس نے یہ دعا پڑھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور پوری آبادی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے ہم سب کو نبی کے طریقے پر عید کی نماز پڑھنے کا اللہ نے جو ہے موقع دیا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو جسم دیا ہے نا، یہ جسم اگر دیا ہے تو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو تھکانے کے لیے ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ نے پوچھا یا اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے؟ تو کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ اب شوہر کو اگر کچھ ہوا تو بیوی کو رحم آتا۔ پوچھا یا رسول اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے تھامنے تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا۔ معزز حاضرین خواتین اسلام، ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی نا، یاد رکھیے ان نیکیوں کے کرنے میں ہمارے نفس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ، مشیت، توفیق نہ ہوتے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ لوگوں سے عید کے پیغام میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں پر مداومت رکھیں۔ دیکھتے ہیں رمضان آتا ہے تو مسجدیں ماشاءاللہ بھری رہتی ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے تو لوگ جو ہے فرض نماز کو بھی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں آپ، سوشل میڈیا کے زمانے کی وجہ سے آج ہمارے عمل میں ریاکاری آ رہی ہے۔ اسلاف فرماتے ہیں تم اپنی نیکیوں کو ویسے ہی چھپاؤ جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ اور یہ بات بھی ہے ہمیں رمضان کی معمولی سی نیکیوں پر غرور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایک مہینہ روزہ رکھ لیتے، بعد میں دوسرے گنہگاروں کو دیکھ کر بولتے اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم میں، ایک عابد کو اپنی عبادت پر بڑا غرور آ گیا۔ وہ اس کے سامنے ایک آدمی تھا، بولا اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عابد کے غرور کو دیکھ کر کہا کون جو قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، عابد کو جو ہے جہنم میں بھیج کے اس گنہگار کو اللہ نے مکمل طور معاف کر دیا۔ نیکیوں کی وجہ سے بندے کی زندگی میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اثرات آتے ہیں۔ ہم جب نہاتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو بناتے ہیں، لیکن ذرا رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی اس کا اثر کیا ہوا دیکھ لیجئے۔ ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجه وقوۃ بالبدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ کہا نیکی کرنے کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے، چہرے میں نور آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی پاؤڈر، کوئی بھی کریم لگا کے آپ وہ اطاعت کا نور پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آتا ہے۔ رمضان میں ہمارے دلوں میں نور تھا، چہروں میں رونق تھی۔ ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اطاعت کا نور بھی نعوذ باللہ ہمارے چہروں سے غائب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم جب مساجد سے جڑے رہے ہمارے دلوں میں نور آیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف جاتے دعا پڑھتے اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ رمضان میں ہمیں عبادتوں کے دوران روحانی طاقت دیکھیے، رمضان میں حافظ تراویح پڑھاتا رہا، درس دینے والے درس دیتے رہے، تاجر حضرات دن بھر تجارت کرتے، ماشاءاللہ شام کا وقت ہوتا تو الحمدللہ مسجد میں آتے، تھکتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا جب روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے سعودی عرب میں جمعرات جمعہ کو سرکاری چھٹی ہوتی تھی، لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ جمعرات جمعہ کو بھی آتے، بولتے شیخ جمعرات جمعہ کو چھٹی ہے نا، آپ آرام سے گھر میں رہ سکتے نا، کیوں اتنی تکلیف پڑتے؟ تو بولتے مومن جسمانی طور پر تھکا گیا ہے مگر روحانی طور پر تھکتا نہیں ہے۔
یہ دنیا ہے، اس دنیا میں مشقت کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، دیکھو مومن کو راحت کب ملے گی؟ کہا جنت میں قدم رکھنے تک مومن کو جو ہے راحت نہیں ہے۔ رمضان میں محبتوں کا ماحول کیسے تھا؟ برائیوں کو ختم کرنے کی الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر کوشش کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حجر اسود کو دیکھا ہوگا۔ حجر اسود کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحجر الاسود من الجنہ وکان اشد بیاضا من الثلج۔ کہا دیکھو یہ کالا پتھر جنت سے اترا ہے، جب وہ اترا تھا تو ماشاءاللہ آئس اور جو ہے دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کالا کیوں پڑا؟ کہا سودت ہو خطایا بنی آدم، انسان جب جا کے چھو کے جو ہے نعوذ باللہ کالا ہو گیا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں گناہ کا اثر جب ایک پتھر پر ہو سکتا ہے تو کیا ہماری ذات اپنے گھر ہمارے معاشرے پر نہیں ہوتا؟ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے جب گناہوں کا اثر پتھر پر ہوا نیک لوگ بھی چھوتے ہوں گے نا، اسے سفید کیوں نہیں ہوا؟ وہ اہل علم کہتے ہیں کالا اللہ اسی لیے رکھا تاکہ اسے چھوتے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گناہوں کا اثر دنیا میں کیسے ہوتا ہے۔ آج کے خطبے کی ایک چیز یہ بھی ہے، توحید کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ توحید کی نعمت نہ ہو تو ہم یہاں نہیں بیٹھتے۔ توحید کی حفاظت کرو، اپنے بیوی بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال کی جو ہے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں ابراہیم کی طرح تڑپنا چاہیے۔ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کے کعبۃ اللہ میں چھوڑتے ہیں، ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں توحید مومن کا حقیقی سرمایہ ہے، اسے کبھی لٹنے نہیں دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحَرِّقْ۔ اور آپ لوگ جو ہے یہ بات غور سے سنیں، ہندوستان میں ہم مائنارٹیز میں رہتے ہیں تو 3 نبیوں کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ہیں یوسف علیہ السلام، تیسرے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے ماحول میں لے کر اپنے توحید کی حفاظت کی، اپنے گھر والوں کی عقیدہ توحید کی حفاظت کی، لہذا ان کا جو ہے قصہ پڑھ کر ہمیں جینے کا حوصلہ سیکھنا چاہیے۔ توحید کی دعوت کو گھر گھر عام کرو، رشتہ داروں میں، پڑوس میں، ہر ایک میں۔ اور آج کے خطبے کی چیز آپ لے جاؤ، کیا ہے؟ توحید کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرو۔ بندے کے اندر عقیدہ توحید ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے قانون سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ لوگوں کی ایمانی تربیت کرو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نوجوان تھے، آپ نے سب سے پہلے ہماری ایمانی تربیت فرمائی، بعد میں قرآن سکھایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو پہلے قرآن سکھاتے، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ مکمل طور پر یہ عقیدہ سکھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدے پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے بچوں کا جو ہے عقیدہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نعوذ باللہ بگڑتا ہے، ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی، یاد رکھو عشق کے فتنے میں پڑھ کر نعوذ باللہ کہیں ایمان کا سودا نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، آج ہماری نئی نسلیں بگڑ رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ماں باپ کی لاپرواہی، غلط ماحول، غلط دوستی، غلط اسکول، غلط نصاب، دینی تربیت کا فقدان۔ اور اسی طریقے سے آج کے ماں باپ بھی جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ معزز حاضرین، اس وقت میں اور آپ الحمدللہ اللہ کی ایک عظیم نعمت لباس ہے نا وہ پہنے ہوئے ہیں، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ بات یاد رکھو، آپ کتنا بھی اچھا کپڑا پہن لو مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کے لیے سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ جس کو ہم نے رمضان میں پہنا اس کو مت اتاریے، لباس کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ اکبر، کیسے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس؟ کبھی ہم لباس پہن کر بیٹھے نا اس ایسے موقع پر، کبھی ذرا مصعب بن عمیر کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ کیا حالت تھی؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے، سر ڈھانکتے پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے سر کھل جاتا۔ اللہ کی نبی نے دیکھا تو آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا سر ڈھانکو اور پیر پر جو ہے گھاس ڈال کے جو ہے کیا کر دو، مکمل طور پر کر دو۔ لباس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ خواتین سے ایک بات کہنا چاہوں گا، ہماری خواتین آج مغربی کلچر کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ایسا باریک کپڑا پہنتی ہیں جس کی وجہ سے پورا جسم نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کئی خواتین ایسے ہوں گے جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی،
آج آپ چھوٹے بچیوں کو کپڑا خریدنے کے لیے چلے جائیے، آستین کے بغیر کپڑا ملے گا آپ کو۔ اللہ اکبر، لباس کے فتنے نے امت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پر کھانے پینے پہننے میں اسراف بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا من غیر اسراف ولا مخیلہ، کہا کھاؤ پیو پہنو ٹھیک ہے، مگر دو باتوں کا لحاظ رکھو، اسراف نہ کرو۔ دوسری یہ ہے کہ تکبر نہ کرو۔ میں اور آپ اچھے کپڑے پہنے ہیں تو ہمیں ہرگز تکبر نہیں آنا چاہیے۔ آج کی فلمی دنیا میں ہیرو ہیروئنوں کو دیکھ کر ہمارے نوجوان بھی کبھی کبھی کالا چشمہ لگا لے کے زمین نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کر مت چلو، اچھا لباس پہن لے، اچھے شو پہن لے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، بولتے کھاتا اپنے واسطے پہنتا دوسرے کے واسطے، سچ ہے۔ جب کپڑے خریدنے جاتے تو بولتے ایسا کپڑا مجھے دینا، آپ سب پوچھنا ہے کپڑا۔ اللہ اکبر، جو بندہ دنیا میں شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے کپڑا پہنتا ہے تو اس کو آپ نے وعید کیسے سنائی؟ دیکھو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا۔ راؤنڈ پہ کھڑے ہوتے حدیث سنے تو آپ نے فرمایا دنیا میں جو آدمی دکھاوے سستی شور لباس پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور فرمایا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک بات یہ بھی ہے، ہم رمضان میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت کچھ خریدے، لیکن کبھی کبھی ریلز اور شارٹس میں یہ چیز آتی ہے، مرد ایسی ریلز اور شارٹس بناتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے عورتوں کو کتا دے تو بھی بس نہیں آتا، مردوں سے بڑھ کر عورتوں کی شاپنگ میں پیسے زیادہ خرچ ہوتے، لہٰذا ایک شوہر کو ایک باپ کو اپنے بیوی بچوں پر غصہ آتا نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو آدمی اپنی بیوی بچوں پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے بہترین پیسہ ہے۔ ہم نے عید کے موقع پر اپنے بیوی کپڑے پہنائے، اپنے بچوں کپڑے پہنائے، اگر اللہ سے ثواب کی امید ہو مرد کو بھی اور باپ کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات مکمل بتائی گئی۔ اور بعض لوگ یہی بتاتے آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ثواب بھی ہے، مکمل طور پر صدقہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، الحمدللہ اس پر بھی مکمل طور پر ثواب ہے۔ یہ عید کے اس موقع پر ہمیں ایک بات کیا، ہمارے جسم نہیں ملتے مگر کبھی ہمارے دلوں کو ملنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے اہل دیسی گاؤں میں قدم سے قدم پیر سے پیر لگا کے کھڑے تو ہو جاتے مگر دلوں میں جو دوریاں ہیں وہ بانٹنے کی ضرورت ہے۔ عید کا آنا یہ ہمارے دلوں کو جوڑنے کا ہے، مبارکبادی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن ملتے تو بولتے تقبل اللہ منا ومنکم، عید کے اس موقع پر صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرنے سے ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ ہم بولتے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی رحمت نہیں آتی، کیسے نہیں آئے گی؟ جس معاشرے میں رشتہ داروں کو کاٹا جاتا ہے تو رحمت کیسے آئے گی؟ مجھے اس وقت وہ بات یاد آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے رہتے، بولتے ہماری مجلس میں رشتے کو کاٹنے والا اگر کا تو یہاں سے اٹھ کر چلے جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں مکمل طور پر اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے دیکھنا چاہیے، لڑکیوں کی دینی تربیت کرو، نوجوانوں کی دینی تربیت کرنا چاہیے، امت کو قرآن سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک رسی کے دو کنارے ہوتے، حدیث میں آیا رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسی کا ایک کنارہ تمہارے پاس ہے، اگر تم اس کو تھام لو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اپنے جو ہے کیا کرنا، مکاتب کی تعلیم کو مضبوط بھی کرنا، خواتین کی اصلاح بھی کرنا اور جو ہے اخلاق بھی سدھارنا چاہیے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے اخلاق مانگتے تھے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔
اور آج کے ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ ہے کہ لوگ ذرا باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا شروع کر لیے ہیں. آج یہ بہت ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ کی نبی نے فرمایا ایک موقع وہ آئے گا میرے امت پر لوگ حلال حرام طریقے سے بال بٹوریں گے. اور دیکھتے ہیں مال بٹورنے کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور نعوذ باللہ جو ہے دھوکہ بھی دیتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے معاشرے کے سدھار کے لیے اور ایک چیز ہے وہ کیا، وہ یہ ہے کہ ذمہ داروں کو بھی علماء کو بھی صحیح ہونا چاہیے. سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں جس معاشرے میں ذمہ دار بھی علماء صحیح ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے. عرب کے معاشرے کو دیکھو، ایک طرف آل سعود ماشاءاللہ حکومت کر رہے ہیں، دوسری طرف علماء حکام میں ایسا ماشاءاللہ تال میل ہے، کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہی جو ہے مکمل طور پر کرتے ہیں. آج کے خطبے کی آخری دو باتیں وہ یہ ہیں، اب رمضان میں جس رب کی ہم عبادت کیے وہی رب دوسرے 11 مہینوں کا بھی رب ہے، لہٰذا رب سے ہمارا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا چاہیے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب جب عیدگاہ سے واپس جب جائیں گے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس جاتے تو گھر میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. بولتے علماء یہ ایسی سنت ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا. کیا ہے حقیقت میں؟ بندہ جتنا خوش ہوتا اللہ سے دور ہو جاتا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جتنا خوش ہوتے میرے سے قریب ہو جاؤ. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کے قریب ہو گئے، یا بیان سن کر اللہ کے قریب ہوئے، اب تھوڑی دیر بعد دعا کر کے اللہ سے قریب ہوں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مرد خواتین بچے جتنے لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے وضو اگر آپ کا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے مکمل طور پر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. ہاں